4 انجیلیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس اور انجیل یوحنا. کتنی ہوئی؟ یہ ہے انجیل برنباس. اس کو بائبل کا حصہ نہیں مانا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے. میرے پاس ایک رسالہ ہے، وہ تو شاید میں نہیں لایا، وہ ہمارے پاکستان کے ایک عیسائی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے. وہ اصل میں تبصرہ ہے انجیل برنباس پر. یہ ہے اصل انجیل برنباس. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تم یہ پیش بھی نہیں کر سکتے ہو، ہم مانتے ہی نہیں. ویسے وہ بیچارے بھی کیا کریں، اگر وہ یہ مان لیں نا انجیل برنباس تو ان کے لیے تو موت ہے. کیوں؟ اب ذرا سنیے گا. یہ تو کہتی ہے نا وہ حضرت، یہ تو کہتی ہے نا حضرت. اب ذرا یہ سنیے گا، کاش وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا ابتدا میں جہاں برنباس نے مقدمہ لکھا ہے کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں وہ حالات آپ سنیں. یہ کہتی ہے کہ پولس بڑا سادھو تھا. کیا تھا؟ اس کے 14 خطوط ہیں اس میں. کیا؟ وہ بڑا سادھو تھا، نیک تھا، یہ تھا وہ تھا. برنباس ابتدا میں لکھتا ہے کہ وہ منافق تھا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ حوالے سناتا. سنیے، برنباس لکھتا ہے. یہ برنباس حضرت عیسیٰ کے جملے سنا رہے ہیں. اور بڑی ایک عجیب بات ہے، اس کتاب میں آپ کو ان چاروں میں یہ جملہ نہیں ملے گا. اس میں بار بار ملے گا کہ یہ جو لکھ رہا ہے اس سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں. انجیل اربع کا کوئی مصنف یہ نہیں لکھتا. حضرت عیسیٰ کی باتیں لکھ رہا ہے برنباس. لکھتے ہیں کہ جب کہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی. کنہوں نے؟ کس طرف؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحریر کیا تھی؟ یوحنا لکھتے ہیں کہ ہمیں استاد بتائے وہ تحریر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی. یہ واضح سرخی میں پورا کلمہ. اس کو تو مان لیں تو ان کے لیے تو موت ہے. تو یہی کہنا ہے یہ مسلمان کی لکھی ہوئی ہے. نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے، نہ ہم مانیں گے اور نہ ہم اقرار کرنا پڑے گا. آگے سنیں، ایک اور بات سنیے. یوحنا لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی باتیں. کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا پھر اللہ پوشیدہ ہو گیا اور فرشتہ میخائیل نے ان دونوں یعنی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ پرانے واقعے کی طرف اشارہ ہے. آدم نے مڑ کر نگاہ کی، اس نے فردوس کے دروازے کی پیشانی پر دیکھا. فردوس کیا ہے؟ فردوس کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت ٹھیک ہے. تو وہاں کیا دیکھا کہ دروازے کی پیشانی پر دیکھا، یعنی جنت الفردوس کے دروازے کی پیشانی پر لکھا تھا. برنباس کہتے ہیں استاد ہمیں یہاں استاد سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ دیکھا. اب پتہ چل رہا ہے کہ اس دروازے پر کوئی عبارت لکھی تھی. وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں استاد نے بتایا وہ عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ یہ مان سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. برنباس لکھتے ہیں کہ یسوع نے جواب دیا کہ مسیح کا نام عجیب ہے. بعض لفظوں پر اگر ذہن الجھے تو الجھن مت کریے گا، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں نا، اب ان کے تشریح کا تو یہ موقع نہیں ہے. سنیے گا، کہتے ہیں یسوع نے جواب دیا. پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مسیح سے کچھ پوچھا گیا تھا اور حضرت اس کا جواب دیا کہ مسیح کا نام عجیب ہے اس لیے کہ اللہ نے جس وقت اس کی ذات کو پیدا کیا اور اسے آسمانی روشنی میں رکھا خود ہی اس کا نام بھی رکھا. پتہ چل رہا ہے کسی شخصیت کا حضرت عیسیٰ ذکر فرما رہے ہیں اور یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور نام بھی ان کو. اچھا سنیے، نام بھی رکھا.
اب ذہن میں آتا ہے کہ اپنا یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اب سنیے گا، برنباس لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا واضح طور پر تیسری بار نام آ رہا ہے، آگے سنیے، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریے، اس لیے کہ ہم تیرے لیے ہی جنت اور دنیا اور مخلوقات کی بڑی بھاری بھیڑ جس کو کہ تجھے بخشوں گا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہاں تک کہ جو تجھے برکت دے گا وہ مبارک ہوگا اور جو تجھ پر لعنت کرے گا وہ ملعون ہوگا، اور جس وقت میں تجھ کو دنیا میں بھیجوں گا تجھے نجات کے لیے اپنا رسول بناؤں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا، یہاں تک کہ آسمان اور زمین دونوں کمزور ہو جائیں گے مگر تیرا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا، تحقیق اس کا مبارک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ مان لیں تو ان کے لیے تو موت ہے یا نہیں؟ تو پھر ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے،